اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، ایبارشن سے ریلیٹڈ اور انسانی جان سے ریلیٹڈ، اور جس طریقے سے میں اس میں گرو کی ہوں. ویلکم، گڈ مارننگ. آج ایک نیا ویڈیو، اور آج کے ویڈیو میں تھوڑا سا میں اپنے ان آئیڈیاز کو شیئر کروں گی جو کہ آج میرے دماغ میں آ رہے ہیں. اور وہ اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ کل خبروں میں ہم نے سنا کہ امریکہ میں جو ایک لا تھا کہ ایبارشن جائز ہے وہاں پہ، اس کو واپس لے لیا گیا ہے. تو اب وہ بھی اینٹی ایبارشن ہے، اور جس کی وجہ سے بہت ساری عورتوں میں بے چینی ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہے. ہم کو ہماری باڈی جو ہے وہ ہمارے اپنے رائٹس ہونے چاہیے ہیں، اوور باڈی اوور ڈیسیژنس. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ ایک بات چل رہی تھی کہ وہ لوگ اس چیز کو لیگلائز کرنا چاہ رہے تھے کہ ہر ایک کے پاس جو ہے اسلحہ نہ ہو، اور اس چیز کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا کہ نہیں، ہر بندہ اسلحہ رکھ سکتا ہے. تو ان دو چیزوں نے مجھے سوچنے میں مجبور کیا. میں امریکہ میں نہیں رہتی ہوں، لیکن امریکہ ایک ایسی کنٹری ہے جس کا انفلوئنس آج کل بہت ساری کنٹریز پہ ہے، اور اس میں ہم پاکستانیوں پہ بھی ہے، یورپ میں بھی ہے اس کا انفلوئنس. اور ویسے بھی دنیا میں جہاں پہ بھی جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا انفلوئنس دوسری چیزوں پہ ہے. ایون اگر چھوٹی چھوٹی جگہ پہ بھی کسی چھوٹی سی کنٹری میں، کسی غریب سی کنٹری میں بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کا انفلوئنس جو ہے وہ سب پہ پڑتا ہے. جب میں ینگ ڈاکٹر تھی 1995 میں، جب میں ڈاکٹر بنی، تو میں نے پہلے کام شروع کیا گائنی میں پاکستان میں. اور گائنی اور obstetrics میں، جہاں پہ ہم لوگ دن اور رات ڈیلیوریاں کرواتے تھے. پیشنٹس جو عورتیں آتی تھیں موسٹلی جو ہے وہ ان کو ٹرشری ہیلتھ کیئر چاہیے ہوتی تھی، وہ کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے تھے. اور وہ لوگ جب آتی تھی ہمارے پاس تو عورتیں، ان کی اتنی بری حالت ہوتی تھی کہ وہ مرنے کی حالت تک آ جاتی تھی. اور وہاں پہ جو ہے عورت کی صحت کے بارے میں اس طرح سے اویئرنیس نہیں تھی. اس کے علاوہ جو ایز اے ینگ ڈاکٹر میں نے فیس کیا تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایبارشنس کے لیے آتے تھے. اور وہاں پہ جب تک ہم ہاسپٹل میں تھے ہمارے لیے بہت ایزی تھا، ہم لوگوں کو نہ کر دیتے تھے کہ نہیں جی ہم یہ کام نہیں کرتے اور جاؤ آپ یہاں سے. ایک وہ تھی، ایک جیسے کہ یہ لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں ایبارشنس کرانے، یہ کریکٹر لیس لوگ ہیں. یہ عورتیں جو آتی ہیں یہ بالکل ہی بالکل بے حیا ٹائپ عورتیں ہیں، اور ان کی اپنی کوئی ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں، اور اب آ گئی ہیں اپنے گناہوں کا سارا وزن لے کے ہمارے سر پہ ڈالنے کے لیے. اور ہم لوگوں نے کبھی ان کی ہیلپ نہیں کی تھی، ان کو بھگا دیتے تھے ہاسپٹل سے. تو ہر وارڈ میں دیکھا. بعد میں جب میں نے انٹرنل میڈیسن میں کام کیا تو وہاں پہ بھی ایک دفعہ کلائنٹ آئی، وہ پیٹ اس کا سوج رہا تھا، اور جب ڈائگنوز کیا تو وہ تو پریگننٹ تھی. تو اس کو بھی ہم لوگوں نے بھگا دیا تھا، ہم نے کہا تھا یہاں سے چلی جاؤ. یہ وہ ہمارا ایٹیچیوڈ تھا ایز اے ڈاکٹر وہاں پہ. لیکن بعد میں جب پھر میں نے اپنا کلینک شروع کیا تو میرے کلینک پہ بھی یہی تھا. پھر تو ڈائریکٹلی لوگ آ جاتے تھے میرے پاس، اور لوگوں کو بھگا تو ہم دیتے تھے، لیکن پھر کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے بھی تھے کہ کاش آپ ہماری جگہ پہ ہوتے اور ہمارے لیے سوچتے تو آپ کو سمجھ آتی. کچھ تو انلیگل ایبارشنس تھیں جو کہ ان میرڈ گرلز میں ہوتی ہیں، جہاں پہ اکثر جو ہے وہ گھروں میں سے ہی کوئی باپ، چاچا، ماما جو ہے اس کا رسپانسبل ہوتا ہے. اور بچیاں اکثر بہت چھوٹی ایج کی ہوتی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ مس یوز ہو رہی ہوتی ہیں بچپن سے، اور انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کب پریگننٹ ہو گئی ہیں اور کب کیا ہو رہا ہے. ایسی سچویشن میں بھی وہ بچیاں جو ہیں اکثر ان کی جان کے خطرے پڑے ہوتے تھے، اور ہم لوگ نہ کر دیتے تھے. ہم لوگوں نے کبھی ان کی ہیلپ نہیں کی تھی. ہوتا کیا تھا، وہ لوگ پھر جاتے تھے وہاں پہ دائیوں کے پاس، ان عورتوں کے پاس جن کے پاس کوئی ڈپلوماز نہیں ہے، ان کے وہ گھروں میں جو بھی کچھ کر رہی ہوتی تھی، کوئی سینیٹری کا انتظام نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کئی دفعہ تو ظاہر ہے بچے کی تو ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بچ گیا تو نہ بچا تو بھی ٹھیک ہے. عورت بھی مر جاتی تھی، اکثر وہ بچیاں بھی مر جاتی تھی، اور یا پھر بہت ہی کمپلیکیٹڈ فیس میں ہاسپٹل لائی جاتی تھی، جہاں پہ ہم لوگ کئی دفعہ ان کو بڑی مشکلوں سے بچاتے تھے، اتنی زیادہ خون لگا لگا کے سب کچھ کرتے. سوچنے کی مقام یہ تھا کہ ہم نے پہلے ہاتھ ہی ان کو کیوں نہیں بچایا، جبکہ ہم ان کو اینڈ ٹائم پہ پھر بھی بچا رہے ہیں. اچھا،
وہ سب چیزیں ایک جگہ. پھر ایسا بھی میں نے دیکھا، ایک میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ میرے کلینک پہ وہ بیبی رہ گیا. اور میں نے دیکھا کہ جب عورتیں جب ایسا ہو رہا ہے، انوانٹیڈ پریگنینسی ہے یا کسی کے گھر میں آلریڈی 5 6 7 بچے ہیں اور پھر پریگنینسی ہوگی اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اور بچے ہوں، تو جب ڈاکٹرز ان کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. عورتوں کے ساتھ تو جو ہوتا ہی ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ تو عورتوں کی تو ویسے بھی وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے نا، فرسٹ کلاس تو ان کے ہسبینڈ ہیں. تو عورتوں کے ساتھ تو جو ہوتا ہی ہوتا ہے، ان کے اندر جو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے وہ ان کی ماں، وہ مائیں بنتی ہیں. اور وہ کڑوی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کیسے پالتی ہیں، یہ تو آئی تھنک کہ پاکستان میں رہنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپ بے شک کہتے رہو کہ ماں کے قدموں کی جنت ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ جنت کے برابر نہ رکھو اور اس کو اتنا تلخیوں میں سے گزارو، تو پھر کیسے کس طریقے سے وہ چیز گزرے گی. اور جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، جن بچوں کو کوئی نہیں اڈاپٹ کرتا، جن بچوں کو کوئی اپنا نام نہیں دیتا، ایسے مرد ہیں جو کہتے ہیں ہم اس بچے کو اپنا نام نہیں دیتے. وہاں پہ بھی دیکھ لیں، وہاں پاکستان جیسی کنٹری میں ہمارے وہاں ڈھیروں پہ بچے نظر آتے ہیں، چھوٹے بیبیز جو پیدا ہوتے ہیں، یا وہ جو ریپ کیسز ہیں جو بچوں کے ساتھ مس یوز ہوتے ہیں، وہ تو ڈھیروں پہ ویسے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. انسانی جان کی کیا قدر ہے وہاں پہ. جب ہم لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں نا تو ہم اوتھ لیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی زندگی کی رسپیکٹ کریں گے، اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک، ایون پیدا ہونے سے پہلے سے جب سے پریگنینسی ہوتی ہے، بچہ کنسیو ہوتا ہے، ہم رسپیکٹ کریں گے اور ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. وہاں پہ پھر جب اس طرح کے حالات آپ کو زندگی میں آتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہو کہ زندگی آ رہی ہے اور زندگی جا رہی ہے، یعنی کہ ایک طرف جیسے امریکہ میں ایک طرف اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے، جو کہ اسلحہ جو ہے وہ انسانوں کو مارنے کے ہی کام آئے گا نا، فائنلی تو آپ نے شوٹ ہی کرنا ہے. اور عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بچے پیدا کرتے رہو، جبکہ ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں دیا جا رہا. وہاں پہ بھی ایون جن معاشروں میں آپ یہ کہتے ہو کہ ہم ریلیجیس معاشرے ہیں، وہ بھی ریلیجیس ہیں. ریلیجن کوئی بھی الاؤڈ نہیں کرتا کہ وداؤٹ ویڈ لاک اسی طرح سے آپ بیبیز بنے. لیکن پھر بھی ہوتا ہے جو معاشرے میں جو چیز ہوتی ہے، ہم اگر اس سے آنکھیں بند کر لیں تو ہم لوگ بہت زیادہ کیا اسے کہتے ہیں، ایک احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دینا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے اور بس ختم کہانی. ایسا نہیں ہوتا ہے. زندگی جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ چاہے کسی شادی میں سے پیدا ہو یا کسی شادی کے بغیر پیدا ہو، اس بچے کو اس دنیا میں جینے کا پورا حق ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کو زندگی دی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کا یہ فرض ہوتا ہے جو آلریڈی یہاں پہ آلریڈی جی رہے ہیں اور تھوڑا ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہے جینے کا، کہ ہم جو نئی زندگی آتی ہے اس کو تھوڑی پروٹیکشن دیں تاکہ وہ بھی کل کو اپنی طاقت میں آئے. لیکن کوئی نہیں ہوتا ایسا، نہ عورتوں کا کوئی ساتھی ہوتا ہے نہ بچوں کا. تو ینگ ڈاکٹرز جب بنتے ہیں، ان کو جب یہ باتیں جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا. جیسے اگر میں اپنی اولڈ ورژن کو دیکھوں تو بہت زیادہ اسٹرکٹ تھی، بہت زیادہ اسٹرکٹ تھی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے لیے اسٹرکٹ نہ ہو جب آپ دوسروں کے لیے ہو. لیکن جو زندگی نے مجھ کو دکھائے ہیں بعد میں، جو چیزیں میری اپنی پریکٹس میں ہوئی ہیں، پاکستان میں جو میں نے کلینک کیا، وہاں پہ جو ہوئی ہیں، جو میں نے یورپ میں آ کے دیکھا، جو میں نے یہ دیکھا کہ چیزیں کو کس کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، ان سب کو دیکھنے کے بعد میں یہی کہوں گی کہ انسانی زندگی کو آپ پلیز ایک بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو عورتیں کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے، یا جو کلیم کرتے ہیں اپنے رائٹ کو، اس کے پیچھے بھی کوئی سٹوری ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ ہے. تو اگر مرد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ہمارا یہ عورت آئے اور ہمارا بچہ پیدا کرتے، تو کیا آپ اس بچے کو اکیلے میں پال لو گے؟ اور اگر وہ عورت جو ہے صرف بچہ پیدا ہی نہیں کرنا ہوتا، اس بچے کو سنبھالنا ہوتا ہے، اس بچے کو پروان چڑھانا ہوتا ہے. اگر ایک عورت آلریڈی اتنا اس میں ٹائم، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس ہمت نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے، اور اس کو آپ مزید زیادہ اسی میں ڈالتے جاتے ہو کہ نہیں تم نے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، تو پھر یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ایک رویہ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں. اور خاص طور پہ ہم ڈاکٹروں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم جب ایک بندے کو کہتے ہیں یا عورتوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہیلپ نہیں کرتے ہیں، تو کس طریقے سے معاشرہ ڈسٹرائے ہوتا ہے. لیکن صرف یہ بات ڈاکٹروں پہ نہیں آنی چاہیے. جیسے
ہمارے جو اسکولوں میں بچوں کو بتانا کہ بھائی سیکشول پریکٹسز کے بارے میں اور کس طریقے سے اویئرنیس ہوتی ہے. آج کل کے زمانے میں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون ہے, ہر ایک کے پاس وہ ہے, ہر کوئی ہر طرح کی چیز دیکھ سکتا ہے موبائل پہ. اور اس چیز کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارے بچے ایکسپوز نہیں ہوئے ہوں گے, ان چیزوں کو جانتے نہیں ہوں گے, ایسا نہیں ہے. ہم کو اس چیزوں کے بارے میں کھل کے بات کرنی ہوگی اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی عورتوں کو سیریس لینا ہوگا, خود کو سیریس لینا ہوگا. اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی زندگی کی آپ کو اویئرنیس ہو, آپ کی موت کی اویئرنیس ہو. جب ایک زندگی دنیا میں لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ذمہ داریاں آتی ہیں. اب یہ بھی بہت ہی بڑی بیوقوفی ہے جو ہمارے کلچرز میں ہے کہ بیٹا پیدا اور بیٹیاں ہو رہی ہیں تو اب اس وقت تک لگے رہو بیٹیاں پیدا کرتے رہو جب تک بیٹا نہیں رہتا, جبکہ وہ ساری بیٹیاں بھی زندگی ہیں, ان کے اندر بھی جان ہے, ان کے اندر بھی روح ہے, وہ بھی اس دنیا میں کچھ نہ کچھ کریں گی. ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. آپ کس چیز کے ساتھ کیا لڑائی کر رہے ہو؟ اور دوسری طرف سے اگر آپ ریلیجیس اسپیکٹ لے کے یہ کہتے ہو کہ ہمیں زیادہ بچے پیدا کرنے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں. وہاں پہ بھی کچھ ایسے صحابہ تھے جو کہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے صرف اس ڈر سے کہ ان کے اور بچے نہ پیدا ہو جائیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی اور وہ اس وقت خاموش رہے. انہوں نے نہ کہا اور نہ ہاں کہا. انہوں نے اس چیز کو کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا. تو جہاں پہ کوئی کمنٹ نہیں ہوتا وہاں پہ آپ کو پاسبلٹی ہے کہ آپ اس کو اپنے طریقے سے جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے اس کو یوز کریں. یہ آپ کے اوپر ہے. وہ ہر ایک کے گھر میں جا کے نہیں کہہ رہے تھے کہ تم اتنے بچے بنانے اتنے نہیں بنانے. اور یہ تو ویسے بھی ایک تو پرسنل ہے, ایک تو کسی کے بچے ہو نہیں رہے ہوتے اور کسی کے زیادہ ہو رہے ہوتے. ہر ایک کا اپنا اپنا وہ اس میں ہوتا ہے ڈیلیما. لیکن جہاں پہ یہ جو اب کل بات ہوئی ہے کہ اس کو اللیگل انہوں نے کر دیا ہے, ہماری کنٹری پاکستان میں تو ویسے ہی اللیگل ہے, لیکن ہیومن لائف کو بچانا بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور ہیومن لائف صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اس بچے کو بچانا ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں ہے, اس ماں کو بھی بچانا ہے, کیونکہ وہ ماں اگر اس وقت 8واں بچہ پیدا کرتے کرتے مر جائے وہ زیادہ بڑی پرابلم ہے. 8 بچے یتیم ہو جائیں گے. بے شک جائے دوسری عورت آ جائے وہ کبھی ان کی ماں نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر آپ اس بچی کی قدر نہیں کر رہے ہو جو کہ جس کو مس یوز کر کے, جس کو ریپ کر کے بیبی بنایا گیا ہے, تو آپ وہ بھی ظلم کر رہے ہو. کیونکہ ایک تو اس عورت کے ساتھ ظلم ہے, لیکن عورتوں کے ساتھ پھر بھی اگر عورت اس بچے کو اپنے پاس نہیں رکھتی ہے تو اس بچے کے اوپر کتنا ظلم ہے. بینگ ایک سینسیٹیو معاشرہ ہوتے ہوئے, ایک اچھا زندہ معاشرہ ہوتے ہوئے ہم کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگوں کو توڑتی ہیں, ہم لوگوں کو اندر سے توڑ دیتی ہیں. وہ بچے جو یوں پیدا ہوتے ہیں وہ چائلڈہڈ ٹراما ان کے اندر رہتا ہے. پیدائش سے پہلے کا جو پریگنینسی اگر کسی بھی طرح سے جبری طور پہ کی گئی ہو, یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے, چاہے وہ شادی میں کے دوران ہو یا شادی کے بغیر ہو, جبری طور پہ جو پریگنینسی ہوگی اس بچے کے اندر ساری زندگی ٹراما رہے گا. وہ بچہ کبھی بھی اپنی طاقت میں نہیں آ سکے گا, کبھی بھی معاشرے کا ایسا فرد نہیں بن سکے گا جو کہ معاشرے کو کچھ دے گا. ہم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ معاشرے کو بنائیں. ہم لوگ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت میں نہیں آ سکتی ہیں. وہ ٹوٹی پھوٹی ٹرامیٹائزڈ عورتیں ہوتی ہیں, کبھی وہ بالکل بھی صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کر سکتی ہیں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے مرد اگر ایک عورت بالکل ہی اس وقت اپنی طاقت میں نہیں ہے تو دوسری عورت جا کے لے آتے ہیں. اور کیونکہ اتنی زیادہ عورتیں بنا تو رہی ہیں نا بچے, اتنی عورتیں ہیں جو کہ پھر آپ کو اور کوئی مل جاتی ہے, کوئی بھی غربت سے تنگ آیا وہ آپ سے پھر شادی کر لیتا ہے. پھر یہ سائیکل شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, شکلیں بدل جاتی ہیں, نام بدل جاتے ہیں, کہانیاں وہی ریپیٹ کرتی رہتی ہیں. تو اویئر ہو جائیں اپنی زندگی کے, اپنی موت کے, اور آپ کی وجہ سے جو زندگیاں دنیا میں آتی ہیں اور جو لوگ مرتے ہیں اس سے. آپ کا کوئی بھی اگر پروفیشن ہے, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے آپ ٹیچر ہیں, چاہے آپ یہاں پہ پالیسی میکر ہیں, چاہے آپ سیاستدان ہیں, چاہے آپ کوئی بھی ہیں, آپ اپنے رول کو, چاہے آپ باپ ہیں, چاہے آپ بیٹے ہیں, چاہے آپ ماں ہیں, آپ کو, ہر عورت کو, ہر مرد کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم زندگی آ رہے ہیں جینے کے لیے اور جی رہے ہیں. جا کے گلیوں میں بھی وہ رول رہے ہوں بچے, اسے تو ہم کو شرم آنی چاہیے کہ یہ چیز جو ہماری اسٹریٹ امیج ہے وہ دکھاتی ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں. ہمارے گھر کے اندر جو بھی کچھ سکون ہے, سب کچھ ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اچھے گھروں کے ہیں اور ہمارے گھر میں سب کچھ ہے. لیکن جب آپ کے ملک میں آ کے لوگ اسٹریٹ امیج دیکھیں گے اور جب آپ کے بیکورڈ ایریاز کو دیکھیں گے تو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دیکھیں دنیا میں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں.
इसी से अवेयरनेस ज़्यादा होती है। और मेरे इन वीडियोस का मकसद भी यही है कि हम लोग कलेक्टिव तौर पे अवेयर हों अपने कलेक्टिव ब्लाइंड स्पॉट्स के और अपने बिहेवियर्स के, कि उनका क्या इफ़ेक्ट होता है। और इसमें मैं अपने तजुर्बात को सामने लेके आती हूँ। मेरे कभी किसी के साथ वो नहीं है कि ये चीज़ अच्छी या बुरी है। जो चीज़ें हैं वो हैं, जिस तरह से भी हैं उस तरह से वो बेहतर हो सकती हैं। तो आए हम सब मिल के अपनी और अपने आगे पीछे के इर्द गिर्द के सब लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसको क्लिक करें। और अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं इस वीडियो को लेके या कोई और सवालात हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें।